اب میرے لیے مزید آگے بڑھنا مشکل تھا۔ دالان میں چرس کے دھوئیں کے غبار اٹے پڑے تھے، جسے دیکھو وہ کوئلے والے ریلوے انجن کی طرح دھوئیں کے بادل اگل رہا ہے۔ میں پاس درخت کے نیچے پہنچ کر رک گیا۔ دائیں بائیں پیچھے بھی بہت سے بیٹھے ہوئے نشئی کھڑے ہو گئے۔ وہ بچہ چپ شاہ سرکار اب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اسے گھور رہا ہوں۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں وہاں کھڑا کیوں ہو گیا اور گھور کیوں رہا ہوں۔ کچھ سماں یوں ہی ادکری میں بیت گیا۔ آخر کار وہ اسی ننگ دھڑنگ حالت میں میری جانب بڑھ آیا اور اب وہ بالکل میرے روبرو آئینہ بنا کھڑا تھا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ میرے پاؤں پڑ گیا۔ میں نے اس کو اٹھایا، پوچھا، چپ شاہ جی، کیا حال ہے؟ وہ غوں غاں کرتا ہوا اپنا حال بتانے لگا۔ وہ نشے میں گھٹ تھا، اس کے منہ اور جسم جثے سے بے انتہا بدبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے قدرے اطمینان سے کہا، چپ شاہ جی، ہم اپنے بچے بشارت کو لینے آئے ہیں۔ اس نے پلٹ کر دور پڑے ہوئے بشارت کو دیکھا۔ قدرے توقف کے بعد وہ غوں غاں اور ہاتھ سر کے اشارے سے کچھ بتانے لگا جو ہماری سمجھ سے بالا تھا۔ اب میں نے قدرے درستگی سے زور دے کر کہا، چپ شاہ جی، ہمارا یہ بچہ بڑا قیمتی ہے، اسے ہم نے ہر قیمت پہ یہاں سے لے کر جانا ہے۔ مجھے خوب علم ہے تم لوگوں نے چرک پہ لگا کر اس سے خاصے پیسے بٹورے ہیں۔ اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ یہ بتا دو یہ خسی کا عادی ہے یا بھنگڑی کا، تاکہ میں اس کا کوئی اپائے کر سکوں۔ خیریت یہ رہی کہ اس کی قسمت اچھی اور ہمارے بچے کی تقدیر کے دونوں بچ گئے۔ چپ شاہ واپس اپنے ٹھکانے پہ گیا، وہاں سے ایک پڑیا لا کر مجھے تھمائی اور غوں غاں کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ناک دھرا تو وہ خسی چرک تھا۔ بشارت کو اٹھا کر ہم چلے آئے۔ رات عشاء کی نماز کے بعد چپ شاہ اپنے 2-3 چیلوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا، ہاتھ جوڑ کر معافی چاہنے لگا اور ایک پوٹلی تھماتے ہوئے غوں غاں کرنے لگا۔ اس کے چیلے نے بتایا کہ بشارت نے یہ زیورات اور گھڑی ہمیں دی تھی، ہم یہ آپ کو واپس کر رہے ہیں۔ چپ شاہ اور اس کے ساتھیوں نے پھر ایک بار پاؤں پڑ کر معافی چاہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلے گئے۔ پھر یہ ایک لمبی کتھا کہ بشارت کو کس طرح ٹھیک کیا۔ صرف ایک بات بتانا ضروری ہے کہ چپ شاہ بھی اگلے مہینے میرے پاس پہنچ چکا تھا۔ اللہ پاک نے اسے بھی ہدایت عطا کر دی تھی، وہ بھی تائب ہو گیا تھا۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ نویں فقیری جھوٹی درویشی کتنی خطرناک ہوتی ہے، اور منشیات کے عادی اور منشیات فروخت کرنے والے کس طرح لوگوں کو پھانس کر منشیات کا عادی بناتے ہیں۔ یاد رہے کہ بدمستی منشیات اور جہل سے، جبکہ سرمستی مشاہدہ ذات سے اور جذب و کیفیت مشاہدہ حق سے پیدا ہوتے ہیں۔ بس بدمستی اور سرمستی اور جذب میں فرق محسوس کرنا ہی اصل بات ہے۔ منشیات کا عادی، شرع شریعت کا باغی، عصری اور دینی تعلیم سے عاری، بھیک مانگنے والا درویزہ گر تو ہو سکتا ہے، راہ فقر کا فقیر اور در مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درویش نہیں ہو سکتا۔ بائیں ہمیں بعض فقیر درویشوں سے حالت جذب اور عالم سرمستی میں ایسی حرکات اور باتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو بظاہر دائرہ شریعت سے باہر دکھائی دیتی ہیں، چونکہ ہر انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کسی بات یا حرکت و عمل کا مکمل سیاق و سباق کی روشنی میں احاطہ فہمی کر سکے۔ چنانچہ غلط فہمی کا امکان بہر طور موجود رہتا ہے۔ فقیر، درویش، مجذوب عام انسان نہیں ہوتے، وہ موجود کہیں ہوتے ہیں، رہتے کہیں اور ہیں۔ وہ کہتے کچھ ہیں، مطلب اشارہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ گنجلک راہوں کے راہی ہوتے ہیں، اشارہ، کنائیاں، استعارہ۔ وہ مستور گفتگو کرتے ہیں، چنانچہ ابہام قدم قدم پہ موجود ہوتا ہے۔ رمزے پٹاخے چھوڑتے ہیں، ان کی حرکات، باتوں اور عمل پہ اگر دھیان دھرا جائے تو معلوم ہوتا ہے وہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ وہ سوال و جواب اور بات ادھوری چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سائل اور مسائل کو کسی ایسے مقام پہ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ آگے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، یا پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، قطعیت میں بات نہیں ہوتی، دریں اور دروں معنویت میں ہوتی ہیں۔ کسی مصلحت کے تحت کبھی کبھی کوئی ایسی بات بھی کہہ جاتے ہیں کہ مخاطب انگشت بدنداں رہ جاتا ہے، وہ خود ہی موقف اور خود ہی موقوف ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر
وہ فقیری سطر چھپانے کی خاطر قول و فعل ہی کچھ کا کچھ کر گزرتے ہیں۔ حد وچ اولیاء بے حد روے پیر، ساریاں حداں جڑا ٹپے ہوندا اودا نا فقیر۔ شارق بطل بتانے لگا، انسان گلاب کے پھول کی مانند کسی شاخ پہ پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سراپا خوشبو ہی خوشبو اور رنگ و ملاحت ہی ہو۔ وہ غلیظ نطفے سے پیدا ہوتا ہے، گند ہی گند، بو ہی بو۔ بطن مادر میں حیض کا گندا خون اس کی خوراک ہوتا ہے۔ وہ اسی رزق سے پروان چڑھتا ہے۔ پھر اس کی ولادت کے مرحلے پہ غور کرو، اس طرح شیر خواری، بچپن، نوجوانی، جوانی اور ادھیڑ عمری، بڑھاپے سے مرز مرگ تک، ہر موقع مقام پہ وہ پلیدی پاکی، برائی اچھائی، بدی نیکی، نقصان نفع اور گناہ و ثواب کی ایک درمیانی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ کسی ایک لمحہ بھی وہ بیم و رجا کی گرفت سے آزاد نہیں ہو پاتا۔ وہ ہمیشہ ادھر نہ ادھر کے چکر میں جکڑا رہتا ہے۔ کبھی معصیت گناہوں کی دھند میں پھنس کر اپنی سوچوں کو دھندلا کر لیتا ہے، اور کبھی نیکیوں اور اچھائیوں کی دھوپ میں خود کو روشن سمجھنے لگتا ہے۔ اسی طرح ہولے ہولے وہ موت کی کسی کھائی میں اتر جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری ہچکی پہ بھی یہ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کامیابی کی سند لے کر مر رہا ہے یا ناکامی کا افسوس۔ گناہگار ہے یا وہ نیکوکار؟ میرے دوست، غلط صحیح، اچھائی برائی اور گناہ ثواب کا فلسفہ بھی ایک نہ سمجھ میں آنے والا گھورک دھندا ہے۔ اچھائی سے برائی جنم لیتی ہے اور تخریب سے تعمیر نکلتی ہے۔ یہی کہا گیا، جسے تم شر سمجھتے ہو تم نہیں جانتے کہ اس میں کہاں خیر چھپی ہوئی ہے۔ یہ ری سائیکلنگ سسٹم ہے۔ الیکٹران پروٹون آپس میں گتھم گتھا ہو کر ایک دوسرے کی جگہ لیتے رہتے ہیں۔ تغیر اسی کا نام ہے۔ دیکھو، یہ ناچ گانا، یہ فحشات، ہلے گلے اور یہ سب کھیل تماشے، یہ بھی زندگی اور معاشرے کا ایک پہلو ہیں۔ زندگی ہمہ ہمیوں اور ہمہ جہتیوں کا بھی نام ہے۔ روشن حصہ دوسرے لمحے تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ چاند، سورج، ستاروں کا طلوع غروب ہونا، رات سے دن اور دن سے شام اور پھر رات کا جنم، کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ روشنی کے ساتھ تاریکی بھی حقیقت ہے؟ بار درویش بھی ایک مداری ہی ہوتا ہے، مگر ایک کے دو اور دو کے چار بنانے والا نہیں۔ وہ چار کے دو، دو سے ایک، اور پھر وہ ایک کو بھی صفر کر دیتا ہے۔ اب صفر سے نقطہ نکالنا ہے، اس نقطے سے لا کا نقطہ پکڑتا ہے، جو نفی کا صیغہ ہے۔ ہر اسبات کو ثابت کرنے کے لیے پہلے نفی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کو معبود اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ثابت کرنے کے لیے پہلے نفی کا صیغہ یعنی لا نکالنا پڑتا ہے۔ نہیں کو جان کر ہی ہاں سمجھ میں آتا ہے۔ یہ سارے کام جو ہم سے گولان کی پہاڑیوں والے بزرگ بابا اور سلیمان اخی کروا رہے ہیں، یہ سب نفی کو جاننے کے بتدریج اسباق ہیں۔ ولی، غوث، قطب پیدا ہوتے ہیں، فقیر، درویش، مجذوب گھڑے جاتے ہیں، تھاپے جاتے ہیں، تراشے اور بنائے جاتے ہیں، اور جس فن پارے کو شہکار بنانا مقصود ہو، اسے خوب تراشا خراشا، جانچا پرکھا اور سختی گرمی سے گزارا جاتا ہے، تاکہ اس میں کسی کمی خامی کا امکان باقی نہ رہے۔ وہ اپنی سی کہے جا رہا تھا اور میں بٹ بٹ اسے تکے جا رہا تھا۔ دسترخوان مختلف نوع کی نعمتوں سے سجا پڑا ہو تو انتخاب میں بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ اس ہیچ میچ میں اکثر دو صورتوں سے واسطہ رہتا ہے، یا تو کھانے والا بے تحاشا ادھر ادھر منہ مار کر پیٹ معدہ خراب کر لیتا ہے، یا پھر شرما شرمی اور سوچا سوچی میں دو چار لقمے توڑ کر بھوکا ہی اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ کلام دقیق اور طویل ہو تو سامع سماعت کی بدہضمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میری بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی کہ میں اس کی ایک بات گرہ پلے باندھنے کی صحیح کرتا تو پہلی بندھی ہوئی گرہیں ڈھیلی پڑ جاتی۔ اب میرے لیے یہی ایک چارہ رہ گیا تھا، میں جنگلی کبوتر کے نو مولود بچے کی مانند کچی کچی آنکھوں سے اسے بس مندھا مندھا دیکھتا ہی رہوں۔ اسے ہلکا سا بریک دینے کی خاطر میں نے اپنی سی کوشش کرتے ہوئے کہا، چاہو تو اپنا دم درست کرنے کی خاطر
قہوے کا ہلکا سا گھونٹ لے لو، تیز رفتار گاڑی کو یکلخت بریک لگائے جائیں تو ایک زوردار جھٹکا ضرور محسوس ہوتا ہے۔ میں تو جھٹکے کے لیے تیار تھا، مگر اسے میری مداخلت سے شاید خاطر خواہ جھٹکا لگا تھا۔ مجھے خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے جواب دیا، میں جانتا ہوں تم مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہو، پر کیا کروں، وقت محدود، اور کہنا لامحدود ہو تو ایسے میں ایسی ہی صورتحال پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ پانی کا دھارا پرجوش، تند و تیز ہوا، اور گاگریا کا حلقہ تنگ، وجود سبک اور ساخت سجل ہو تو اس کا بھرنا پرنا تو درکنار، وہ ڈولے کھاتے رہتی ہے۔ پانی کی چند بوندیں مقدر سے ٹھہر جائیں تو غنیمت، ورنہ چنا باجتی رہتی ہے۔ قہوے کا مگ خالی کرتے ہوئے پھر کہنے لگا، تیار ہو لو، کام کا وقت آ لگا ہے۔ کپڑے کے ایک بڑے سے بورے میں ایک خاص ترکیب اور ترتیب سے بھرے ہوئے رنگین اور مختلف نوع کے غبارے، جن کے اندر عجیب و غریب چیزیں بھری ہوئی تھیں اور جن کے ساتھ بارود سے بھری ہوئی ایک ڈبیا بھی بندھی ہوئی تھی۔ جب انہیں ہم ایک خاص مشینی پمپ کے ذریعے فضا میں اچھالتے تو فضا میں ایک قوس و قزح کا نظارہ قائم ہو جاتا۔ پھر جب ایک خاص وقفے کے بعد وہ بارود کی ڈبیا پھٹتی تو لاکھوں کروڑوں ستارے بکھر کر فضا میں رنگ و نور کا ایک گلستان کھلا دیتے۔ اگلے آدھ گھنٹے تک ہمارا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ شارق بتل نے اپنا تام جھام سمیٹتے ہوئے کہا، بھائی، میں تو اپنے کیبن میں آرام کرنے جا رہا ہوں، تم یقیناً یہیں رکنا چاہو گے، ضرور رکو اور جی بھر کر یہاں کے تماشے ہنگامے دیکھو، تمہیں اس جگہ سے کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، جب جی بھر جائے تو چپکے سے اٹھ کر اپنے کیبن میں چلے آنا۔ میرا جواب سنے بغیر ہی وہ جا چکا تھا۔ یہ کے بعد دیگرے کے کھیل تماشے، رقص و موسیقی، ایک نہ تھمنے والی دلچسپیاں، ہو ہا، قہقہے، غوغائے، مستی و سرشاری، غرض یہ کہ ایک طوفان عیش و عشرت۔ جوں جوں رات رنگی جا رہی تھی، تو یہاں کی رنگینی ترنگی بڑھتی جا رہی تھی۔ بظاہر نظر نہ آنے والے ایک خطرے میں راب کے ماٹ سے دم پکڑ کر نکالے ہوئے چوہے کی مانند بیٹھا، آنکھیں مٹکور مٹکور کر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آخر کب تک؟ خدا جانے کب، کس پل اور کس گھڑی میری پلک جڑی ہوگی۔ آنکھ کھلی تو سورج کافی اٹھ آیا تھا۔ میں اسی رات والے کونے میں اپنے چھوٹے سے عارضی بنے ہوئے کیبن میں تھا۔ صفائی پہ مامور عملہ بڑی مستعدی سے عرشے کی صفائی کر رہا تھا۔ بیتی شب کے سب قصے ایک ایک کر کے دماغ میں گھومنے لگے۔ سر میں ہلکی سی گرانی محسوس ہو رہی تھی، تاہم صبح گاہی کی تازہ ہوا، نیل کے پانیوں کی دل پذیر تراوٹ اور تازگی، سرسبز کندوں کناروں کھیتی ہوئی لمبی لمبی بار بردار کشتیاں، کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کسان، محبت اور معصومیت سے سرشار ہاتھ ہلاتے ہوئے دہقانی بچے، ان مناظر پہ چند اچٹکتی سی نظریں ڈال کر میں نیچے اپنے کیبن کی جانب اتر آیا۔ اگلے 6-7 روز میں اسی طرح دن رات کی صحبت اور مشقت میں جتا رہا۔ دن کا خاصا حصہ اس مصری مداری کی صحبت کی نظر ہو جاتا، جبکہ شام اور شروع رات کا بقایا حصہ شارق بتل کے ساتھ غبارے بھرنے کی مشقت میں خرچ ہو جاتا۔ 5ویں چھٹے روز تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں روز ازل سے اسی جہاز میں ہوں، یہی غبارے بھرنے کی بیگار رقص و موسیقی کے ہلے گلے اور شعبدہ بازی، نظر بندی کے کھیل تماشے دیکھنا ہی میری زندگی ہے۔ واپسی کے آخری روز اگر شارق بتل اور اس کا استاد مجھ سے الوداعی بات چیت نہ کرتے تو مجھے محسوس ہی نہ ہوتا کہ میری کوئی دنیا اس جہاز اور اس کے کھیل تماشوں سے ہٹ کر بھی ہے۔